Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more populated than Pakistan, which is many times stronger in economic terms than Pakistan, and which has spent over decades hundreds of billions of dollars to purchase world's latest weapons, ammunition, fighter planes and modern technology. And we conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. حال ہی میں ایسے دشمن کو شکست دی جو ہم سے 5 گنا بڑا ہے. پاک فضائیہ نے بھارت کے 4 رافائل طیاروں سمیت 6 جہاز گرائے. بھارت کئی دہائیوں سے جدید ہتھیاروں کی خریداری کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا لاچین میں آذربائیجان کی یوم آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا تھا کہ بھارت کو ایسا سبق سکھایا جائے جو وہ ہمیشہ یاد رکھے. 9:30 بجے آرمی چیف نے مجھے فون کر کے بتایا کہ بھارت جنگ بندی کرنا چاہتا ہے. شہباز شریف نے کہا کہ ریاست کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان 28 مئی کو ایٹمی طاقت بنا. آج پاکستان یوم تکبیر اور آذربائیجان کا یوم آزادی ایک ساتھ منایا جا رہا ہے. ترکی اور پاکستان کے رہنماؤں کی آج کی تقریب میں شرکت مضبوط دوستی کی عکاس ہے. ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان کا تعاون مزید مستحکم ہوگا. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا کہ 107 برس قبل آذربائیجان پہلا آزاد مسلم ملک بنا جس پر 7 برس بعد روس نے قبضہ کیا. 1991 میں آذربائیجان آزاد ہوا مگر ارمینیا نے ہمارے لوگوں کی نسل کشی کی. 2022 میں ہم نے ارمینیا کو شکست دی اور نگورنو کاراباخ کو آزاد کروایا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکیہ، آذربائیجان اور پاکستان 3 ملک اور ایک قوم ہیں. آذربائیجان کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے. ترکیہ ہر اچھے اور برے وقت میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وزیر دفاع آذربائیجان سے لاچین میں ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا باہمی تعاون کے فروغ کے لیے عزم کا اعادہ. ملک کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے 27 برس مکمل. یوم تکبیر پر شہر شہر خصوصی تقریب، ریلیاں، قرآن خوانی اور دعاؤں کا بھی اہتمام. ملک بھر میں عام تعطیل. صدر وزیر اعظم اور پاک فوج کی قوم کو دلی مبارکباد. 27 سال مکمل ہونے پر پاکستان کی ایٹمی صلاحیت قومی خود مختاری اور سلامتی کی علامت. صدر زرداری نے کہا آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، تصویراتی دفاعی طاقت حاصل کی. شہباز شریف نے کہا کہ چاغی کے پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدا آج بھی قوم کا عہد بن کر گونج رہی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تینوں سروسز چیفز کی 27ویں یوم تکبیر پر قوم کو دلی مبارکباد. سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد. ایکس پر لکھا کہ پوری دنیا کا دباؤ نظر انداز کرتے ہوئے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا. 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی کو رکھی گئی. بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا کہ مسلح افواج، سیاسی قیادت بالخصوص قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یوم تکبیر فخر کا دن ہے اور ہماری قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے. وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ایٹمی معماروں اور قومی ہیروز کو سلام. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 28 مئی کو ملک کی دفاع و سلامتی کے عہد کی تجدید کا دن قرار دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یوم تکبیر کو پاکستان کی خود مختاری اور قومی عزم کی علامت قرار دیا. شرجیل میمن کا یوم تکبیر پر ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت. عظمیٰ بخاری نے کہا نواز شریف نے عالمی دباؤ پابندیوں پر ملکی وقار اور خود مختاری کو ترجیح دی. یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع. نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا گیا. قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو واضح پیغام مل چکا. یوم تکبیر قومی سلامتی، ایثار اور عزم نو کی یاد دہانی ہے. پاکستان ایک پرامن، باوقار اور ناقابل تسخیر ریاست ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا یوم تکبیر قوم کے عزم اور نواز شریف کی ولولہ انگیز قیادت کے درست فیصلے کی گواہی ہے. نواز شریف نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا. ایٹمی دھماکوں پر نواز شریف کو ڈرایا دھمکایا گیا لیکن نواز شریف نے کہا کہ ملک کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا.
معرکہ حق میں اللہ نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کروایا۔ پاکستان کی جیت پر ترکی اور آذربائیجان کے عوام نے جشن منایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ بہت سے ممالک پریشان تھے، بھارت کو دھول چٹائی۔ آذربائیجان کے ساتھ تصویراتی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ ہندوستان اور غیر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کرنے کا بیان۔ خارجی نور ولی کے بیان کی علماء کرام نے شدید مذمت کی۔ ڈاکٹر راغب نعیمی، مولانا عبدالخبیر آزاد، حافظ طاہر اشرفی اور علامہ عارف واحدی نے کہا کہ نور ولی خارجی کا بیان قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہے۔ مسلمانان عالم پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ نور ولی کا بیان ثابت کرتا ہے کہ افغانستان میں بیٹھے خارجی دہشت گرد کفر کے اعلی کار ہیں۔ خارجی دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے فتنہ ہندوستان سے امداد کے شواہد دنیا کے سامنے ہیں۔ نور ولی کا بیان ثابت کرتا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی اسرائیل اور بھارت کا تیسرا ساتھی ہے۔ افغان طالبان نے فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری کر دیا۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنے کو ناجائز قرار دیا۔ کہا حملے کرنے والے گروہ شریعت اور افغان امارت دونوں کے نافرمان ہیں۔ بھارتی وزیراعظم کی اشتعال انگیز تقریر قابل افسوس، آبی وسائل کو ہتھیار بنانے کا تاثر بین الاقوامی اصولوں سے انحراف ہے۔ بھارت کا علاقائی کردار اس کے عالمی دعووں سے متصادم ہے۔ پاکستان کا بھارتی وزیراعظم کے حالیہ بیان پر شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی احترام کے خواہش مند رہنما پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اندرونی سیاسی مقاصد کے لیے نفرت انگیزی عالمی سطح پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کا فتح راکٹ میزائل سسٹم دشمن کے لیے تباہی کا پیغام۔ معرکہ بنیان مرصوص میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ کے ساتھ پاک فوج کے فتح راکٹ سسٹم نے دشمن کو کاری ضرب لگائی۔ فتح راکٹ سسٹم دشمن کا دفاعی نظام بے اثر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 140 کلومیٹر کی دوری تک اہداف کو تباہ کر سکتا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پاکستانی نوجوانوں کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ انگریزی زبان میں جدید میوزک میں نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں دشمن کو کھلا چیلنج اور قوم کو حوصلہ دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ اربعین اور محرم میں پاک ایران بارڈر 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلا رہے گا۔ زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ بحری راستے سے متعلق بھی گفتگو۔ ملاقات میں زائرین کی سہولت کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ پنجاب پولیس سیاسی قیادت کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ 2025-26 پر ورچوئل مذاکرات۔ اگلے بجٹ میں سرکاری آمدن اور اخراجات کے فریم ورک پر اتفاق نہ ہو سکا۔ آمدن میں اضافے اور اخراجات میں کمی کے تخمینہ جات طے کیے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا 600 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کے لیے دباؤ ہے۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے نئی قانون سازی پر بھی مذاکرات جاری ہیں۔ آئندہ مالی سال پاکستان کو بیرونی ذرائع سے 25 ارب ڈالر سے زائد کی فائنانسنگ درکار۔ بجٹ میں دوست ملکوں کے 12 ارب ڈالرز کے قرضے رول اوور کروائے جائیں گے۔ سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور کروائے جانے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال چین سے 4، متحدہ عرب امارات سے 3 ارب ڈالر قرض رول اوور کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ پروجیکٹ فائنانسنگ کی مد میں 4.6 ارب ڈالرز حاصل کرنے کا ہدف۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی کا راج۔ کئی شہروں کا پارہ 40 ڈگری کو کراس کر گیا۔ شدت 49 ڈگری محسوس کی گئی۔ کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت 37 ڈگری کو چھو گیا۔ شدت 43 ڈگری محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں فی الحال ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں، تاہم بارش کا بھی کوئی چانس نہیں۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ موسیٰ خیل میں راڑہ شم کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن۔ کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد ہائی وے پر بم نصب کر رہے تھے۔ دہشت گرد مسافر بسوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ مرید میں نشے کے عادی شخص نے ماں اور 2 بھتیجیوں پر گولی چلا دی۔ ملزم نے فائرنگ کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔
فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، بچی شدید زخمی ہوئی۔ ملزم نے نشے کی حالت میں گھر آ کر والدہ سے روٹی مانگی۔ روٹی نہ ملنے کی تکرار پر ملزم نے اپنی بھتیجیوں اور والدہ پر گولی چلائی۔ پولیس نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ کراچی میں نجی اسکول میں خاتون ٹیچر سے بدتمیزی اور تشدد، مبینہ پولیس اہلکار عبدالحفیظ نے اسکول میں داخل ہو کر خاتون ٹیچر کو تھپڑ مارے اور نقاب پھاڑ دیا۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ محکمہ تعلیم کا واقعے کا نوٹس، پولیس حکام کی بھی کارروائی کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکن کے نرخ بڑھنے پر سخت اظہار برہمی۔ اجلاس میں متعلقہ محکموں کو چکن کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ کہتی ہیں عید سے قبل سبزیوں کے نرخ بڑھنا قطعاً قابل برداشت نہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے نرخ بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سبزیوں کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کم کرنے کے لیے پلان طلب۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ شہریوں کو موٹے تگڑے جانوروں کی تلاش، منڈی میں مہنگائی کا طوفان۔ لاہور کی مویشی منڈی میں 3 من کے بکروں کی قیمت 4 لاکھ، منہ مانگی قیمت نہ ملنے پر بیوپاری پریشان۔ پشاور کی مویشی منڈی میں صحرا کے شہزادوں کی انٹری، قیمتیں 4 سے 15 لاکھ روپے کے درمیان۔ خریدار اور بیوپاری میں بحث و تکرار، مناسب دام میں صحت مند جانور کی تلاش خواب بن گیا۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بننے کی پیشکش۔ ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا اگر امریکہ کا حصہ بن جائے تو اسے گولڈن ڈوم دفاعی سسٹم مفت ملے گا۔ اگر کینیڈا خود مختار ریاست کے طور پر برقرار رہا تو اسے دفاعی سسٹم کا حصہ بننے کے لیے 61 ارب ڈالرز ادا کرنا ہوں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ کینیڈا 175 ارب ڈالر کے مجوزہ منصوبے میں سرمایہ کاری پر غور کر رہا ہے، لیکن کینیڈا امریکہ میں ضم ہونے پر بالکل تیار نہیں۔ برطانوی بادشاہ کی نام لیے بغیر امریکی صدر پر تنقید، کینیڈا کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ پر زور۔ شاہ چارلز کا کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہ چارلز نے کینیڈا کی مخصوص شناخت کے الفاظ استعمال کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی بات کی تھی۔ امریکہ جانے کے خواہش مند طلبہ اور طالبات کے لیے بری خبر، ٹرمپ حکومت کا غیر ملکی طلبہ کے تمام نئے ویزوں کی فراہمی کا سلسلہ روکنے کا حکم۔ بیرون ملک تمام امریکی سفارتخانوں کو ہدایات جاری۔ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ محکمہ خارجہ غیر ملکی طلبہ کے سوشل میڈیا کی جانچ پڑتال کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کرے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا آغاز۔ پہلے T20 میں پاکستان کی ٹاس جیت کر بیٹنگ، دونوں ٹیموں کے درمیان میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری۔ اور پاکستان کے معروف موسیقار نیاز احمد کو بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ نیاز احمد نے محمد علی شیخی اور عالمگیر جیسے فنکاروں کو متعارف کروایا۔ نیاز احمد کو 2004 میں ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی ایوارڈ تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔